مسائل نہیں رکھتا، جس کی کوئی شنوائی نہیں ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جس میں کانسٹیٹیوشن بینچ کی تشکیل دی گئی ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو اس حوالے سے یقیناً آسانی حاصل ہوگی اور ان کے معاملات جلد طے ہونے کی بڑی قوی امید ہے۔ اسی حوالے سے جو 2006 میں لندن میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو دستخط ہوئے تھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان، یہ اس ویژن کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اکمپلشمنٹ ہے اور تکمیل ہے، اور اس ویژن کی سچائی کی گواہی ہے۔ اس میں بے پناہ مشاورت ہوئی تمام سیاسی زعماء سے، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر جن کی نمائندگی ہے، اور ان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور اس میں حزب اختلاف سے رکھنے والی جماعتیں بھی شامل ہیں، اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور یہ ایک بڑی انتھک محنت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے مشاورت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شک کے اوپر جو بحث تحمیز کے بعد یہ ڈرافٹ منظور کیا گیا، اور اس طرح سے یہ ایک مکمل جو ایک اسپرٹ ہے جو مشاورت کی، کنسلٹیشن کی، یہ اس کی عکاسی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پاکستان کے استحکام کے لیے انشاءاللہ بہت مؤثر اور مثبت انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اسی حوالے سے میں ان تمام زعماء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس میں میری بھرپور مدد کی۔ اس میں صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کی پارٹی سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف میرے جو قائد ہیں، ان کی پوری اس میں مجھے رہنمائی حاصل تھی، پوری مدد حاصل تھی، اور اسی طریقے سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو جن کا تعلق حزب اختلاف سے ہے، ان کے ساتھ کئی ہماری نشستیں ہوئیں، اور اس میں میں نے، میرے ساتھیوں نے، جس میں جناب اسحاق ڈار صاحب جو کہ تشریف لے گئے ہیں کامن ویلتھ سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور اسی حوالے سے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے زعماء اس میں شامل تھے جنہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو اتحادی پارٹیوں کے زعماء ہیں، چودھری صالح صاحب، اور ہماری جو اتحادی پارٹی ایم کو ایم ڈاکٹر صاحب، ان کی پارٹی نے، پھر ڈاکٹر مالک جو ہمارے بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں، اے این پی کے جناب ایمن ولی خان صاحب ہمارے ساتھی ہیں، بھاپ پارٹی جناب سردار خالد مکسی صاحب، ان تمام ہمارے زعماء نے فرداً اور اجتماعاً اس کے اوپر پوری مشاورت کی، اور میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری معاونت کی، اس میں بھرپور معاونت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد اراکین ہیں جنہوں نے کسی پارٹی کا نہ ٹکٹ لیا، نہ انہوں نے بعد میں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی معاونت سے اور ان کی کنٹریبیوشن سے سینٹ میں یہ بل 65 ووٹس سے پاس ہوا، اور نیشنل اسمبلی میں یہ بل 225 ووٹوں سے یہ بل پاس ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت اہم جو ایک پیش رفت تھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ میں آج اس حوالے سے آپ سب کا فرداً
اور اجتماعاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے اس معاملے میں میری بھرپور معاونت کی ہے۔ میں آج اس حوالے سے ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ نے میری بھرپور معاونت کی، اور ایس سی او کانفرنس اس حوالے سے بہت کامیاب ایک پاکستان کے لیے کانفرنس ثابت ہوئی۔ اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں وہ الحمدللہ بڑا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ اس میں بے پناہ کاوشیں ہوئیں، بے پناہ ایفرٹس کی گئیں، تو اس کی کامیابی کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے زیادہ طرح کے چیلنجز اس میں تھے، جس میں سب سے بڑا چیلنج تو ٹیررزم اور سیکورٹی کا تھا، اور پھر اس میں وزارت خارجہ نے، فارن منسٹر، ان کی ٹیم نے، فارن سیکرٹری نے، ان کی ٹیم نے دن رات محنت کی ہے، وزارت اطلاعات نے اور ان کی ٹیم نے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، انہوں نے دن رات محنت کی اور ان کی ٹیم نے محنت کی، سیکرٹری انفارمیشن اور ان کی پوری ٹیم نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں منسٹر آف انٹیریئر جناب محسن نقوی صاحب، سیکرٹری انٹیریئر اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس، رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز، اور اس کے ساتھ افواج پاکستان آرمی نے سیکورٹی کے حوالے سے ہماری بھرپور اس میں مدد کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے۔ پہلے 2013 میں لیٹ پریمیئر لی تشریف لائے، اور اب 11 سال بعد موجودہ پریمیئر لی چیانگ تشریف لائے، 11 سال بعد، اور الحمدللہ وہ بڑا ایک کامیاب بائی لیٹرل دورہ ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کی دوستی کو اور آگے مضبوط کرنے میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ایس سی او کے جو ممالک کے جو زعماء تشریف لائے، پرائم منسٹرز، ڈپٹی پرائم منسٹرز، ایک بہت جامع یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ایک کمپریہنسو کمیونیکے جاری کیا گیا، اور اس کے لیے جو اسلام آباد میں جو تیاریاں کی گئی ان کی آمد کے لیے، جو جس طرح اسلام آباد کو پھولوں سے سجایا گیا اور اس کو ایک بہت خوبصورت شہر جو کہ پہلے ہی ہے قدرتی طور پر سجایا گیا، خود جو آنے والے مہمانوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم اسلام آباد تو بہت خوبصورت شہر اور